6 अरब डॉलर मिलेंगे। ये आसान शराइत के ऊपर फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट है इसका जो कम होगा। इस डेवलपमेंट से बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। दूसरे जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उन्होंने IMF के प्रोग्राम की अप्रूवल के साथ अपनी जानिब से भी पाकिस्तान को फंड्स रिलीज़ करने का सिलसिला शुरू किया है। बैनुल अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं और जो बड़े इदारे हैं वो इससे मुतमईन होंगे जानकर कि पाकिस्तान को एक शो ऑफ सपोर्ट मिली है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे IMF प्रोग्राम की, जिसको बाज़ाब्ता तौर पे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF का उसने अप्रूव कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए पैकेज था। और अब अगले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान को $6 बिलियन मिलेंगे। इसकी मंजूरी आ गई है, मगर साथ साथ बहुत सी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तनकीद हो रही है और गुफ्तगू हो रही है कि जो इस पैकेज के साथ शराइत मुंसलिक हैं वो बहुत सख्त हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या वो शराइत पाकिस्तान पूरी कर पाएगा। इसी हवाले से जैसे कि पाकिस्तान को अब ये टारगेट दिया गया है कि जब तक IMF प्रोग्राम है इसके दौरान जो टैक्स रेवेन्यू है या रेवेन्यू कलेक्शन है उसको GDP के 4 से 5% तक लेके जाना है। कमज़ोर तबके को ऑब्वियसली सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू महफूज रखना है ताकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, और साथ में जो कारोबार और सरमायाकारी है उसके लिए माहौल को बेहतर बनाना है। साथ में ऑब्वियसली जिस पे बहुत बात हुई है कि जो एक्सचेंज रेट है उसको फ्लेक्सिबल रखना है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एक बहुत लंबा चौड़ा पैकेज है। अनाउंसमेंट तो आज इसकी जबकि जो मुशीर ख़जाना हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस पैकेज के अप्रूवल के बाद अब जो बाकी आलमी इदारे हैं उनसे भी लोन्स और उनके भी जो फाइनेंशियल ग्रांट्स हैं पाकिस्तान के लिए वो भी अब खुल जाएंगे उनके दरवाज़े पाकिस्तान के लिए। मगर सवाल वहीं का वहीं रहता है कि ये पैकेज और इसके साथ जो पाकिस्तान की मईशत के लिए अगले 2-3 साल हैं वो कितने मुश्किल साबित होंगे और कितना आसान या मुश्किल होगा। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का एक रास्ता हमारे सामने है और उसके ऊपर पाकिस्तान की इकॉनमी को गाइड करना है। इन सब इश्यूज़ पे बात कर लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ नबी, जो माहिर मुआशियात हैं और मेंबर भी हैं एडवाइज़री कमेटी ऑन काउंसिल, जो इकोनॉमिक काउंसिल एडवाइज़री कमेटी है प्राइम मिनिस्टर की। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, तो अब वही सवाल सामने के IMF पैकेज तो अप्रूव हो गया है, बट ये जो इतनी पिछले दिनों में हमने तनकीद सुनी है इस हवाले से कि ये बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, ऑब्वियसली अपोजिशन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये IMF का बजट आया है, इनमें कितनी हकीकत है? एंड डू यू थिंक कि ये जो टारगेट्स हमारे लिए सेट किए गए हैं इनको अचीव किया जा सकता है? जी देखें, सबसे पहले तो ये कहना होगा कि इसको हमें पॉलिटिकल पार्टिजनशिप से अलहदा देखना पड़ेगा। ये पहला IMF का प्रोग्राम तो है नहीं। पिछले 3 हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम का सहारा लेना पड़ा, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट को लेना पड़ा, और जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट को फिर बहुत सी फिस्कल स्पेस मिली। चूँकि 9/11 हो गया था तो इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारा डेट रिस्ट्रक्चर कर दिया पाकिस्तान का, डेट फॉरगिव कर दिया पाकिस्तान का, तो फिस्कल स्पेस बन गई। लेकिन जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो ख़जाने में कुछ भी नहीं था। चुनाचे नवाज शरीफ साहब की इलेक्टेड गवर्नमेंट को IMF के पास जाना पड़ा। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को IMF के पास जाना पड़ा। 2-3 साल में मईशत संभली, फिर अखराजात बहुत बढ़ गए। जब वो गए तो नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा IMF के पास, और अब इसी तरह PTI को जाना पड़ रहा है IMF के पास। तो ये इस मसले को हमें पॉलिटिकल पार्टिजनशिप से अलहदा होकर देखना पड़ेगा कि हमारी इकॉनमी के क्या स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं जो हमें बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ लेके जाते हैं, और फिर जैसे ही वो क्राइसिस संभलता है हम दोबारा से उसी सिलसिले में दाखिल हो जाते हैं, और 2-3 साल के बाद हमें फिर हमारे रिजर्व्स स्टेज पे पहुंच जाते हैं। चुनांचे ये एक डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है।
یہ دیرینہ پرابلم ہے اور اس کو کبھی نہ کبھی حل کرنا بے حد ضروری ہے. دیکھیے اس کو نہ حل کریں گے تو اس کے انتہائی نقصانات ہیں. جو لوگ تنقید کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروتھ پیٹرن ہے ہماری اکانومی کا کہ ہم 2-3 سال 5-6% پہ گئے اور پھر 2.5-3% پہ آ گئے اور یہ ہر 5 سال کے بعد یہ سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہے, یہ کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے ہماری اکانومی کے لیے؟ نہ صرف اس سے انکمز نہیں بڑھتی, اس سے ملازمتیں بھی نہیں بنتی, اچھی ملازمتیں, مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ملازمتیں, یہ ایسی ملازمتیں لوگوں کو نہیں میسر آ رہی. چنانچہ تنقید اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا حل سوائے اس کے کہ ہم ایک ایسے پروگرام کے تھرو اب جائیں جس سے کہ ہم جو بیسک سٹرکچرل فلا ہے ہماری اکانومی کا اس کو ہم ایڈریس کر سکیں, وہ انتہائی ضروری ہے اور وہ آسان نہیں ہوگا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ اب آبویسلی جیسے آپ نے خود کہا کہ اکانومی میں سٹرکچرل فلاز تو شاید بہت زیادہ ہیں, بٹ اگلے سال کے اندر یا اس سے تھوڑے عرصے میں کہ کن چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے, ایز آپ ایکسپرٹس تو دیکھ ہی رہے ہیں بٹ ایز جرنلسٹ اینڈ ادر پیپل, جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ سچ مچ ریفارم کا جو پروسیس ہے وہ ایٹ لیسٹ شروع تو ہوا ہے؟ بیکاز چیزیں تو بہت زیادہ ہیں, جیسے آپ نے خود کہا کہ پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی گروتھ ریٹ اوپر گیا, ہم سب سوچ رہے تھے کہ اکانومی چل رہی ہے یا ٹھیک چل رہی ہے, مگر وہ کیونکہ اسٹرکچرل ایشوز نہیں ایڈریس ہوئے تھے تو وہ پھر کریش آیا اور بہت برے طریقے سے آیا. تو اب اگلے کچھ ماہ میں یا اگلے 2 سال میں ہمیں کن چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے ٹو جج فیئرلی کہ اسٹرکچرل ریفارمز کا پروسیس جو ہے وہ جو ایٹ لیسٹ شروع ہوا ہے اور حکومت کوشش کر رہی ہے؟ عارفہ, اس میں 2 بڑے اہم پہلو ہیں جس پہ ہم سب کی نگاہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹس کو کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اگر ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جائے اور متواتر کئی سال چلا جائے تو اس کا نتیجہ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ریزروز اڑ جاتے ہیں. آپ کے جو بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی ہیں ان کی انکم سے کچھ دیر گاڑی چلتی رہتی ہے, لیکن ہمارا ٹریڈ اکاؤنٹ اس قدر منفی میں چلا جاتا ہے کہ وہ بھی کافی نہیں رہتے. چنانچہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو, اس کے اوپر تمام لوگوں کی نظر ہونی چاہیے. اگر یہ بڑھ رہا ہے, اگر یہ گراف اوپر ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ ہم آسانی کی طرف جا رہے ہیں, ہم یہ بار بار کے کرائسس کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن وہ جو گراف ہے اس کو کئی چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں, اور جو سب سے اہم چیز اس کو ڈٹرمن کرتی ہے ہمارے حالات میں وہ ہے گورنمنٹ کا اپنا بیلنس, یعنی فسکل بیلنس, حکومت کے اخراجات اور حکومت کی آمدنی. اگر حکومت کے اخراجات متواتر حکومت کی آمدنی سے زیادہ ہوں تو وہ فوراً ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور اس کی بھی 3 وجوہات ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ یہ ایک بڑی, آپ پہلے سر انڈیکیٹرز بتا دیں تو پھر ویل کم بیک ٹو اٹ, بیکاز آئی ایم اسیومنگ کہ اس میں اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز کی بات ضرور ہوگی. ضرور ہوگی. دیکھیے گورنمنٹ کے جب ایکسپینڈیچر اس کے آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں اور متواتر چلتے جاتے ہیں زیادہ, تو ایک بڑی سیدھی سی اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تبدیل ہو جائے گا, فوراً کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تبدیل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو حکومت کے اخراجات میں امپورٹس شامل ہوتی ہیں, حکومت خود تو کچھ ایکسپورٹ نہیں کرتی نا, تو اگر حکومت کے اخراجات زیادہ ہوں تو امپورٹس بڑھتی جاتی ہے. ایک تو ڈائریکٹ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے. دوسری اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب حکومت کے اخراجات جن میں ڈالر کے اخراجات پہ فارن کرنسی کے اخراجات ہیں, ڈیٹ سروسنگ ہے فارن کرنسی میں, تو جب وہ ڈیٹ سروسنگ بڑھ جاتی ہے چونکہ آمدن سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے خرچہ, تو گورنمنٹ پھر ایکسچینج ریٹ کو نہیں ہلنے دیتی, کیونکہ ایکسچینج ریٹ کریکٹ کر سکتا ہے اس چیز کو, لیکن گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, ایکسچینج ریٹ کو یہیں فکس رکھیں گے. جیسے اسحاق ڈار نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم 100 روپے سے زیادہ اس کو روپے کو گرنے دیں. چونکہ حکومت کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں, چنانچہ حکومت ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرتی ہے.
اس سے آپ کا ایکسچینج ریٹ اوور ویلیو ہو جاتا ہے. جب وہ اوور ویلیو جو ہو جاتا ہے تو آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو نہیں رہتی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. چنانچہ یہ ایک بڑا لنک ہے کہ حکومت کے اخراجات کے بڑھنے کی وجہ سے ایکسپورٹس پہ کیوں اس کا اثر ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت اپنے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے امپورٹس کو، یعنی را مٹیریل امپورٹس کو، انٹرمیڈیٹ گڈز جو کہ پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان پہ ڈیوٹیز لگاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپورٹر کو ان پٹ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو پرائس پہ نہیں ملتا. چنانچہ نہ اس کو اپنی تیار کی ہوئی چیز کی قیمت انٹرنیشنل صحیح ملتی ہے، نہ اس کو اپنے ان پٹس ملتے ہیں صحیح پہ. چنانچہ ایکسپورٹس جو ہے وہ گرتی جاتی ہیں. ایکسپورٹس منافع بخش ایکٹیویٹی نہیں رہتی. چنانچہ لوگ مینوفیکچرنگ سے اٹھ کے شاپنگ مالز کی طرف آ جاتے ہیں. چنانچہ جو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے شاپنگ مالز شاندار سے شاندار ہو رہے ہیں. اور جو ہماری ٹیکسٹائل والے ہیں وہ سارے ریٹیل شاپس کھول رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو بھی پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھے. ایگزیکٹلی. اور یہ بڑے بڑی فیملیز ہیں جو کہ ہماری امید ہے جن کے اوپر کہ یہ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، ہماری مینوفیکچرنگ کو بڑھائیں گے، اس سے اچھی نوکریاں بنیں گی ملک میں. وہ شاپنگ مال بنا رہے ہیں. اب شاپنگ مالز میں تو بہت کم نوکری بنتی ہے، لیکن اس میں منافع بہت زیادہ ہے. میں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو قصوروار نہیں سمجھتا. پرائیویٹ سیکٹر تو رسپونڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ ان کو کیا انوائرمنٹ دیتی ہے. اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ اوور ویلیو ہوگا اور ہم اپنی ان پٹس کو ٹیکس کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر تو پھر جائے گا. اور تیسری اور جو چیز جو کہ انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جب خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے اس کی آمدن سے تو گورنمنٹ پھر بورو کرتی ہے پیسے، اور گورنمنٹ بینکوں سے بورو کرتی ہے. ہمارے بینکس جو ہے وہ سست بینک ہو گئے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ وہ منافع ہونے والی انویسٹمنٹس، پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹس کو وہ سپورٹ کریں، وہ گورنمنٹ کے ٹریجری بلز اٹھا رہے ہیں، گورنمنٹ کو پیسے لینڈ کر رہے ہیں. چنانچہ لوگوں کی جو بچت ہے جو کہ اکانومی میں سائیکل ہونی چاہیے اور اس سے نوکریاں بننی چاہیے اور مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے، وہ آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ کو پورا کر رہی ہوتی ہے اور ڈیٹ سروسنگ کو پورا کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہوگی. ویل جسٹ کنٹینیو دا کنورسیشن بریک کے بعد. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر اعجاز نبی سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ہم نے جو اسکیم دی اس میں 1,37,000 لوگوں نے رجسٹر کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نمبر رجسٹر ہونے والی اسکیم ہے. جو ٹیکس پیمنٹس کی گئیں اس اسکیم کے تحت اس کا نمبر تقریباً 70 ارب روپے ہے. جی ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں ڈاکٹر اعجاز نبی سے آن دی IMF پروگرام جو اپروو ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو کرائسیز ہیں اکانومی کے اور جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں اور جن اکاؤنٹس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تو اسی حوالے سے وہ آپ کنٹینیو کریں. بٹ آئی جسٹ لائک ٹو ایڈ اے کویسچن ہے کہ کیونکہ آپ نے بینکس کا ذکر کیا تو آج کل جو ایک بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جو اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ سیٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ہے اور جو بزنس ہے وہ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ، پالیسی ریٹ کے ساتھ بالکل گرو نہیں کر پائے گا. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک فیئر بات ہے؟ کیونکہ ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے جیسے ممالک کے اندر انفلیشن کنٹرول نہیں ہوتا پالیسی ریٹ سے. سو یہ جو انہوں نے لنک کیا ہے اور اس کی وجہ سے بڑھایا ہے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دی اکانومی. جی تو میں بالکل انٹرسٹ ریٹس کے اوپر آتا ہوں ابھی اور انفلیشن کے اوپر بھی، لیکن جہاں ہم بات کر رہے تھے اس کو ہم ختم کر لیں. تو آپ نے کہا تھا کہ کون سے ویریبل ہیں جن پہ نگاہ رکھنی چاہیے. ایک تو ایکسپورٹس پہ نگاہ رکھنی چاہیے. ایکسپورٹس کے ساتھ لنکڈ ہے مینوفیکچرنگ، سو مینوفیکچرنگ پہ نگاہ رکھنی چاہیے. ایکسپورٹس گر رہی ہیں، مینوفیکچرنگ گر رہی ہیں تو فوراً خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے.
اور ان کی جڑ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، چنانچہ فسکل ڈیفیسٹ پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا بینچ مارکس ہیں جس سے ہم کمفرٹ لیں کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے۔ 4-4.5% کی بات کرتے ہیں جو لوگ اس کے ماہر ہیں فسکل ڈیفیسٹ کے، کہ اتنا جو ہے وہ اکانومی سسٹین کر لیتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر ہم مسائل کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کی کمپوزیشن کیا ہے۔ دیکھیے پاکستان کی جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور بارڈر پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اگر ان کو ذہن میں رکھیں اور ہماری ڈیولپمنٹ نیڈز کو ذہن میں رکھیں، ہماری ڈیموگرافکس کو ذہن میں رکھیں، یعنی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ینگ ہے، اگر ان کو ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں ایکسپینڈیچرز کی ضرورت ہے۔ ان ایکسپینڈیچرز کے بغیر ہماری پروڈکٹیو اکانومی اور سیکیور اکانومی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہمیں 15%، 16%، 17% ریونیو ٹو جی ڈی پی ریشیو کی طرف جانا چاہیے۔ ہم 11-12 کے قریب پہنچ چکے ہیں، امید ہے کہ اگلے سال یہ 12 پہ چلا جائے گا، لیکن اب بھی یہ شارٹ ہے ہماری ایکسپینڈیچرز کی ریکوائرمنٹ کی نسبت۔ تو یہ چیزیں ہیں جن پہ آپ کو نگاہ رکھنی چاہیے، اور جو اسٹرکچرل ریفارم ہے وہ ان چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہری کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف، انٹرسٹ ریٹس اور انفلیشن کی طرف۔ دیکھیں جب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوتا ہے، جب بھی آپ سٹیبلائزیشن شروع کرتے ہیں، خواہ آئی ایم ایف اس میں انوالوڈ ہو یا نہ ہو، جب بھی آپ سٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کس چیز کو سٹیبلائز کر رہے ہیں؟ آپ انسٹیبل اس لیے ہو گئے کہ آپ کے خرچے، حکومت کے خرچے اور اکانومی کے اوورآل امپورٹ کے خرچے، وہ اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ڈیمانڈ اکانومی بہت انفلیٹڈ ہوتی، بہت بڑی ہوئی تھی۔ اس ڈیمانڈ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے سٹیبلائزیشن لانے کے لیے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ ایک طریقہ ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کو نہیں استعمال کریں گے، اس کے دو نقصانات ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ آپ کی ایکسچینج ریٹ کو بھی اسٹیبلائز کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ روپی ہولڈنگز جو ہیں، جو لوگ روپوں میں اپنی بچت رکھنا چاہتے ہیں، وہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے سے، وہ فوراً نہیں ڈالرز میں جانا چاہتے۔ چنانچہ یہ ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز کرنے میں مدد دیتا ہے، اور وہ ڈیمانڈ کو بھی مینیج کرتا ہے تاکہ اکانومی میں انفلیشن نہ ہو۔ اگر لوگوں کو جی ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے کیونکہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا حکومت کی جو فسکل سپیس کا آپ نے کہا تھا اس پہ نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، تو سر جب تک حکومت کے اخراجات کم نہیں ہوں گے، اور اخراجات سے یہ جو آسٹیریٹی میجرز ہیں اس کی تو شاید گفتگو نہیں ہونی چاہیے، زیادہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کی یہ اب اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں ہماری، جن کی جو سیلری بلز ہیں وہی اتنے زیادہ ہیں، اگر حکومت ادھر فیصلہ نہیں کرے گی تو کیا سچ مچ یہ اپنے جو بجٹس ہیں یا اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کر پائے گی؟ آپ بالکل صحیح کہتی ہیں عارفہ۔ ریونیو، دیکھیے والنٹری کمپلائنس بہت ضروری ہوتی ہے ٹیکس ادا کرنے کے لیے۔ حکومت زبردستی پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ٹیکس کمپلائنس نہیں کروا سکتی، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ والنٹیرلی دیتے ہیں ٹیکس، اور لوگ والنٹیرلی اس صورت میں دیتے ہیں ٹیکس اگر لوگوں کا حکومت پہ بھروسہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو سروسز ملتی ہیں انہیں ان ٹیکسز کی عوض، وہ سروسز ایک معیار کی ہوں۔ آپ اپنی یوٹیلیٹیز کو دیکھ لیں، کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے کی سروس اس قدر خراب ہو گئی ان سالوں میں؟ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ ایمریٹس کو بھی پی آئی اے نے شروع کیا، اور شاید سنگاپور ایئر لائنز کو بھی ایمریٹس نے شروع کیا۔ تو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ جو ایفیشنسیز تھیں، وہ جو پروڈکٹیوٹی تھی، وہ جو ایک معیار تھا سروس کا،
وہ اس قدر گر گیا کہ ساری دنیا کی ایئر لائنز جو مڈل ایسٹ میں لوکیٹڈ ہیں وہ منافع پہ منافع کما رہی ہیں پاکستانی سواریوں کو اٹھا کے، اور پی آئی اے وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، اور اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ٹرکش ایئر لائن جب انہوں نے پرائیویٹائز کی تو وہ اس کی کایا تبدیل ہو گئی۔ It became a profitable airline. It's now one of the largest airlines of the world. اور اس کا ریونیو جو ہے وہ بے اندازہ ہو گیا ہے، اور it is continuously ranked as the top 3 or 4 European airlines. یہ سب پرائیویٹائزیشن کے تھرو ہوا۔ اسی طرح ہماری ٹیلی فون سروسز میں اگر ہم صرف پی ٹی سی ایل پہ ہی ہمارا انحصار رہتا تو یہ جو آپ پروگرام کر رہی ہیں یہ نہ ہو پاتا، چنانچہ اس کو پرائیویٹائزیشن سے بہت فائدہ ہوا۔ اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ رن میں ہم نے پاس تھرو کرنی ہے لاسز کنزیومر پہ، بجلی کی یوٹیلیٹیز کے لاسز ہیں، گیس یوٹیلیٹیز کے لاسز ہیں، یہ ہمیں شارٹ رن میں انفارچونیٹلی یہ کنزیومر پہ پاس کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں ان یوٹیلیٹیز اور اس کے لیے ہمیں لانگ رن میں ریفارمز کرنے پڑیں گے۔ ایگزیکٹلی، ہمیں جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے بہت تفصیل سے بات کی۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کا، جن کے خلاف ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے کیسز رجسٹر کر دیے ہیں۔ پنجاب کے 5 شہروں میں کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں ان لوگوں کے خلاف۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ ایکشن کیا ہے۔ سی ٹی ڈی کے جو حکام ہیں ان کے مطابق حافظ سعید اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ لوگوں سے فلاحی تنظیموں کی بیسس پہ چندہ اکٹھا کرتے تھے، پیسہ اکٹھا کرتے تھے، اور پھر اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے تھے یا دہشت گردوں کی مدد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ الزامات جو ہیں اور یہ جو ایف آئی آرز رجسٹر ہوئی ہیں، یہ ایک ایسے وقت میں رجسٹر ہوئی ہیں جب پاکستان کے اوپر فیٹف کے حوالے سے بہت پریشر ہے۔ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور کافی عرصے تو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں بلیک لسٹ نہ کر دیا جائے۔ اور جو ہمارے سامنے ٹارگٹس رکھے گئے ہیں فیٹف کی طرف سے، ان میں ٹیرر فائنانس کے حوالے سے بہت ٹارگٹس ہیں، اور ان میں صرف یہ ٹارگٹس نہیں ہیں کہ ٹیرر فائنانسنگ کو اور اس طرح کی جو کرائمز ہیں ان کو ختم کرنا ہے، بلکہ یہ بھی دکھانا ہے کہ کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں، پروسیکیوشنز کتنی ہوئی ہیں۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان غنی صاحب، جو سابق سربراہ نیکٹا ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ السلام علیکم۔ جی سر، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو کل اطلاعات آئی ہیں اور کہ سی ٹی ڈی نے یہ کیسز رجسٹر کیے ہیں لوگوں کے خلاف ٹیرر فائنانسنگ کے، بینڈ آرگنائزیشنز کے جو لیڈرز ہیں یا ممبرز ہیں، یہ ایک کتنی سگنیفیکنٹ موو ہے؟ دیکھیں جی، اس میں 2 تھنگس۔ ایک تو اگر ہم فیٹف کی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری تھا، اور اس میں ناٹ جسٹ ضروری بلکہ یہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے وہ، اور جو یہ اتنے دن ہم رہے ہیں لسٹ پہ، تو شاید اس کی بھی ضرورت نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کو کاؤنٹر کرنا نہ صرف انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو اینٹیٹیز ہیں جو ان چیزوں کو ریگولیٹ کر رہی ہیں ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہماری اپنی بقا کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ اور یہ ڈائریکشن متعین کر رہا ہے، یہ اس قسم کے ایکشنز جو ہم کر رہے ہیں، ناٹ جسٹ فار دا آؤٹ سائڈ اینٹیٹیز بٹ فار اون لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور جو لوگ سی ایف ٹی میں انوالو ہیں ان کے لیے یہ انتہائی سگنیفیکنٹ ایک اسٹیپ ہے۔ سر اسی حوالے سے، کیونکہ ہمارا ٹیرر فائنانسنگ تو نہیں بٹ جنرلی ہمارے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، تنقید ہوتی ہے، خدشات بھی ہوتے ہیں کہ ہماری پروسیکیوشن سائڈ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب
केस जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंचे तो इतने शवाहिद में हों हमारे पास, प्रोसिक्यूशन के पास, और वो केस को इस तरह आर्ग्यू भी कर सकें कि वहाँ से सज़ा भी मिले, कन्विक्शन भी हो। तो इस तरह के जो केसेस हैं कालेदम तंजीम के, जहाँ टेरर फाइनेंसिंग का है, तो आपके ख़्याल में जो हमारे इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो उनको हैंडल करते हैं, आर दे एबल टू हैंडल देम? क्या वो ये इंश्योर कर सकेंगे कि यहाँ कन्विक्शन भी हो? देखिए, आपने प्रियम्बल में ये बात की कि फैटफ न सिर्फ ये कि आप केसेस रजिस्टर करें, बल्कि उनको प्रोसिक्यूट करें और कन्विक्ट कराएं अगर ठीक केसेस हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे। अब हमारे प्रॉब्लम क्या है? एक तो जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक लॉन्ग चेन बनता है उनका, कलेक्शन के हवाले से भी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो एक तो ये बात है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसमें न सिर्फ ये कि हम पुलिस ऑफिसर्स उनको इन्वेस्टिगेट करें, बल्कि जो लोग इन कामों में मसलन FBI के या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या बैंकर्स हो गए, वो लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जिनको पता होता है कि बैंकिंग चैनल्स को, जो रेगुलर बैंकिंग चैनल्स हैं और एक किस्म से लीगल बैंकिंग चैनल्स हैं, उनको किस तरह से मिसयूज और अब्यूज किया जाता है टू डू ऑल दिस। तो वो बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास वो कैपेसिटी हम उनकी बिल्ड करें, ताकि न सिर्फ हम केसेस रजिस्टर कर सकें बल्कि उनको इन्वेस्टिगेट सही तरीके से करें कि आप प्रोसिक्यूशन को इतना मवाद दें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि वो जब जज के पास या अदालत के पास जाएं, बजाय इसके कि हम फिर टुवर्ड्स द एंड हम सिर्फ जुडिशियल सिस्टम को ही कहें कि ये गलत था और इन्होंने छोड़ दिए। तो हमें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत ज्यादा, और फिर ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन और जुडिशियल सिस्टम को इन द सेम मैनर। जुडिशियल सिस्टम में जो लोग इसमें सर, सॉरी आपकी यहाँ बात काट रही हूँ, बट यहाँ जो एक और चीज़ जिसमें जो फैटफ ने बार बार जिसका जिक्र किया है और वो भी शायद इसी का हिस्सा है, वो ये है कि वो कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि बेहतर हो प्रोविंसेस के दरमियान भी और प्रोविंसेस की और फेडरेशन की भी। नैक्टा को इनिशियली जब बनाया गया था तो शायद एक मकसद ये भी था। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, वहाँ हमें क्या करने की ज़रूरत है? I think you have put your finger on the pulse. होता ये था कि सूबे भी काम कर रहे होते थे, फेडरल लेवल पे भी काम हो रहा होता था, बट इट डिडंट नो कि कौन क्या कर रहा है। वैसे हमारे सिस्टम में अगर आप देखें ब्यूरोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है उसमें ये बहुत बड़ी एक कबाहत है कि पीपल वुड बी सिटिंग ऑन ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे विल नॉट बी शेयरिंग दिस विद अदर्स। तो नेक्टा का बुनियादी मकसद ये तो नहीं था, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान में और फिर मैंने ये किया कि जुलाई 2017 में मैंने फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से एक नेशनल टास्क फोर्स ऑन चोकिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म इस्टेब्लिश की, और उसका मकसद ही यही था कि तकरीबन उसमें कोई 30 के करीब स्टेक होल्डर्स हमने आइडेंटिफाई किए, उनको लाके बिठाया साथ और उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, एंड वी स्टार्टेड शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो पता चला कि सूबों में बहुत काम हुआ है, लेकिन जो लोग हमारे जाते हैं फैटफ की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए उनके पास वो मवाद नहीं होता। तो वी स्टार्टेड कलेक्टिंग दोज एंड स्टार्टेड गिविंग दोज। जी बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपने हमसे बात की। नाज़ा पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान पीस टॉक्स की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अफ़गान पीस टॉक्स की। लग रहा है कि इधर तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिकन हुकाम ने तो सितंबर की एक डेडलाइन सी भी दे दी है कि तब तक को मुआहिदा हो जाएगा।
ट्रूप्स के विड्रॉल की भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है। और अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अफ़गान तालिबान काबुल की हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। 8 और 9 जुलाई को दोहा में ये टॉक्स हैं। काबुल की हुकूमत के ऑफिशियल्स इसमें हिस्सा लेंगे बट एज़ प्राइवेट सिटीजन्स। मगर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे लग रहा है कि जल्द ही हमारे सामने कोई बहुत बड़ा नतीजा आने वाला है। इस इशू पे बात करने के लिए हम मौजूद हैं ताहिर खान साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और माहिर अफ़गान अमूर। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, फिर पीस खेलने लगे अमरीकन अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत? मेरे ख्याल में हाँ, गो कि अफ़गानिस्तान का मसला इतना आसान नहीं होता और जब इसका हल वो भी काफ़ी चीज़ें पेचीदा हैं। लेकिन ये वाला अगर 7वां दौर जो अभी जारी है, आज भी जारी है, तो ये जो पहले हमने सुना था कि 29 जून को ये होगा 3 दिन के लिए, लेकिन ये आज इसका 6ठा दिन है। और ये जो जितनी भी इसमें वक्फा भी नहीं हुआ 29 जून से, और लेट नाइट तक जो वहाँ हम बात करते हैं आज भी जो की है, तो बल्कि फिर कमेटियाँ बनी हैं जो निचले सतह पे। तो मतलब इससे ये है कि लोग ये चाहते हैं दोनों साइड कि काफ़ी अब तफसीलात वर्कआउट हो रही हैं, अब सिर्फ तक भी बैठे हैं और कमिटीज़ भी बन गई हैं। काफ़ी चीज़ें हुई हैं, अब सिर्फ इस पे टाइम टेबल पे कि अमरीकियों ने जाना तो है, वो तो तालिबान ने भी कहा और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने परसों जो फॉक्स टीवी को बताया कि 11,000 की 16,000 की जगह भी 9,000 है, वो किसी का पता नहीं है, उसने कहा तो जाना तो उसने खुद, लेकिन सिर्फ इस पे कब जाना है, ये जो 9,000 रह गए हैं, इस पे थोड़ा इख्तिलाफ है। अमरीकी शायद ज़रा थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं कि, लेकिन तालिबान ज़रा क्विकली चाहते हैं कि, तो उस पे इख्तिलाफ है। एक और बात जो शुरू में होती थी फिर वो दब गई, वो ये थी कि एक कंडीशन जो शायद अमेरिकन लगाना चाह रहे हैं वो ये है कि एक आध बेस उनके पास रहेगी जहां उनके ट्रूप्स हैं। उस पे गुफ्तगू हो चुकी है, उस पे बात हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स टीवी के इंटरव्यू में उसका जिक्र नहीं किया। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए है कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ इंटेलिजेंस पीपल या जो भी है वो कि वो, और वो वैसे हर जगह होते हैं, लेकिन बहरहाल उसने 2 का जिक्र, और ये आपने दुरुस्त कहा कि ऐसी पहले खबरें आती रही कि शायद वो एटलीस्ट 2 वो रखना चाहिए, जो कि अभी 9 है उनके अफगानिस्तान में। तो मेरे ख्याल में वो इशू, क्योंकि जितने भी हम बात करते हैं तो वो उन चीज़ों के बारे में अब तालिबान, क्योंकि तालिबान से जब हमारी बात होती है वो नहीं कहते, बस सिर्फ इस पे। और जो इशू है अफगान हुकूमत का या काबुल हुकूमत का, उसके ऊपर कितनी दोनों या तीनों साइड्स करीब आई हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू ये देखो, ये हम सवाल है आपका, क्योंकि ये सवाल तो लोगों के जहन में हैं। जी बिल्कुल। और हिकमतयार जब ये चंद दिन पहले तो उसने कहा कि अगर अमेरिका तालिबान कोई मुआहिदा करे भी, लेकिन मसला तो हल नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में एक निज़ाम है, हुकूमत है, जैसा भी है, फिर वहाँ 3.5 लाख उनके सिक्योरिटी फोर्सेज है, फिर पुलिस है, फिर सारा कुछ, तो उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर लोग नई नस्ल आई है, बिल्कुल, और आदत हो गई, उनको भी इलेक्शन से एक उम्मीद होगी या आदत होगी जो यंग वोटर्स हैं। तो इसीलिए जो 7 और 8 जुलाई को इंटर अफगान कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, और फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें अफगान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी जाएंगे, गो कि वो अपनी ज़ाती हैसियत से होंगे। लेकिन मैं अगर यहाँ पर अगर कोई सेक्रेटरी है इस्लामाबाद में, तो बेशक अगर वो अपने नाम से जाएगा वहाँ पे, लेकिन सेक्रेटरी का वो तो उसके साथ लगा हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये तालिबान ने 60 लोग काबुल से जाएंगे और तालिबान उस पर एग्री कर गए हैं, तो ये उसकी तरफ एक वो, और ये जो मुज़ाकरात मुमकिन है कि ये डील पे पहुँच भी जाए, उसका ऐलान शायद ना हो, ऐलान उसी इंटर अफगान कॉन्फ्रेंस के बाद हो। तो ये जो आपके सवाल का जवाब है कि अब अफगान भी उसमें प्रोसेस में शामिल हो गए हैं। तो ताहिर साहब, क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर अफगान तालिबान इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि वो काबुल हुकूमत से बात करें, तो शायद वो किसी ना किसी शेप में जो इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक मुल्क चल रहा है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे कि ओरिजिनली बात होती थी कि जी अफगान तालिबान को इलेक्शंस में हिस्सा लेने दिया जाए, तो उसी की हम कोई शेप देखेंगे। यही चीज़ें अभी फैसला इनका होना है कि तालिबान तो सिस्टम का हिस्सा तो वो होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में और हमारे सिस्टम में थोड़ा फ़र्क है, वहाँ इलेक्शन जो हो भी जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वज़ीर हो, वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर अक्सरियत जो गवर्नर है, गवर्नर चलो खैर अलग चीज़ है, तो वो एक अलग निज़ाम है वहाँ पे।
تو لہٰذا وہ بعد میں دیکھا جائے. اور یہی طالبان کہتے ہیں کہ جو فیوچر کا سسٹم ہے, سیٹ اپ ہے, میکنزم ہے, وہ ہم افغان کے ساتھ ڈسکس کریں گے, تو وہ بعد میں آئے گا. لیکن افغان کم از کم اس پہ متفق ہیں کہ جو سسٹم اس وقت موجود ہے اس کو ریورس نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ کافی اور میرا خیال ہے امریکہ بھی نہیں چاہتا ہوگا, اور پھر ویسٹ نے اس نے کافی سارا پیسہ بھی اور سارا کچھ, تو وہ ریورس, اور افغان بھی نہیں چاہیں گے کہ اس میں کچھ بہتر تبدیلی آ جائے. اور افغان طالبان میں بھی کہیں یہ کوئی آپ کو اطلاع ہوگی کہ ان کے آپس میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے یا اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم اس کو کتنا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ وہ چیزیں ان کی کچھ تو آئی ہے, وہ شروع میں کچھ بیانات آئے تھے کہ جی ہم ٹوٹلی جو اس کا آئین ہے, دستور ہے, اس کو وہ نہیں مانتے, وہ نیا ہو. لیکن بعد میں اس نے کہا کہ نہیں, اس میں امینڈمنٹس کا ہم پروپوز کریں گے, تو وہ سسٹم بعد میں ہونا ہے. لیکن اس وقت تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ایک پیس ڈیل ہے کہ جنگ ختم ہو اور پھر بعد میں چلتا رہے گا سلسلہ. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.